السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے اگر اچانک دن کی روشنی مدھم پڑ جائے، آسمان پر ایک عجیب سا منظر چھا جائے اور ہر طرف خاموشی محسوس ہونے لگے، تو آپ کے دل میں پہلا سوال کیا آئے گا؟ کیا یہ صرف ایک قدرتی فلکیاتی واقعہ ہے، یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہے؟ 12 اگست 2026 کو سورج گرہن ہونے والا ہے، اور اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بے شمار دعوے گردش کر رہے ہیں۔ کوئی اسے آنے والے بڑے واقعات سے جوڑ رہا ہے، کوئی اسے قیامت کی نشانی قرار دے رہا ہے، جبکہ کچھ لوگ خوف اور افواہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اسلام ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ کیا ہمیں ڈر جانا چاہیے؟ کیا گرہن کے وقت گھر سے نکلنا منع ہے؟ کیا حاملہ خواتین کے بارے میں مشہور باتیں حقیقت ہیں یا صرف وہم؟ اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا عمل سکھایا ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات ایک ایک کر کے جانیں گے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایسے اذکار بھی بتاؤں گی جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے کا بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں، اور ساتھ ہی نماز کسوف کا مکمل اور آسان طریقہ بھی بتاؤں گی، تاکہ اگر دوبارہ کبھی ایسا موقع آئے تو آپ سنت کے مطابق عمل کر سکیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر حصہ اگلے حصے سے جڑا ہوا ہے، اور اگر درمیان میں ویڈیو چھوڑ دی تو ممکن ہے آپ اہم باتیں مس کر دیں۔ سورج گرہن آخر ہوتا کیا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سورج گرہن دراصل ایک فلکیاتی عمل ہے۔ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو کچھ وقت کے لیے سورج کی روشنی جزوی یا مکمل طور پر ڈھک جاتی ہے، اور اسی کیفیت کو سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی نظام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے قائم فرمایا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس واقعے کی اصل اہمیت صرف سائنسی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ ان کا گرہن کسی انسان کی پیدائش یا وفات کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جب تم یہ منظر دیکھو تو اللہ کو یاد کرو، نماز ادا کرو اور دعا کرو۔ اسی لیے اسلام ہمیں خوف پھیلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ 12 اگست 2026 کا سورج گرہن کیوں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے؟ ناظرین، اس تاریخ کو ہونے والے سورج گرہن کی وجہ سے دنیا بھر کے فلکیات کے ماہرین اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی خبریں اور ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ اسے آنے والی عالمی تبدیلیوں سے جوڑ رہے ہیں، جبکہ کچھ اسے مختلف انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر خبر کو تحقیق کے ساتھ دیکھے، افواہوں سے بچے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ مستقبل کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جذبات یا افواہوں کے بجائے اسلامی رہنمائی کی روشنی میں بات کریں گے، تاکہ ہمیں صحیح طرز عمل معلوم ہو سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سورج گرہن واقعی کسی آفت یا بڑے واقعے کی یقینی نشانی ہوتا ہے، یا پھر یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے جو انسان کو اپنی اصلاح کی دعوت دیتی ہے؟ اسی اہم سوال کا جواب ہم اگلے حصے میں جانیں گے، جہاں ہم تاریخ، اسلامی تعلیمات اور عام پھیلائے جانے والے تصورات کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، اب تک ہم نے جانا کہ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے، لیکن اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر سورج گرہن کسی آنے والی آفت یا قیامت کی نشانی ہوتا ہے؟ یہ سوال آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ نے بھی ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں کہا جاتا ہے کہ فلاں گرہن کے بعد لازماً جنگ ہوگی، یا کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، یا یہ کسی مخصوص واقعے کی قطعی علامت ہے۔ لیکن ناظرین، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر بات کو تحقیق کی کسوٹی پر رکھتا ہے۔ اسلام ہمیں خوف پھیلانے کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ایسی خبروں سے محتاط رہنا چاہیے
جن کی کوئی واضح اور مستند بنیاد موجود نہ ہو۔ البتہ ایک حقیقت ضرور ہے، جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایسی نشانیاں دیکھتا ہے تو اسے اپنی زندگی، اپنے اعمال اور اپنے انجام پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ کیا گرہن کے وقت ڈرنا چاہیے؟ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ گرہن دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے، نماز ادا کرتے، دعا کرتے اور استغفار میں مشغول ہو جاتے۔ گویا اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیا جائے۔ میں خود سے ایک سوال کرتی ہوں، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ سوال ہر مسلمان کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ حاملہ خواتین سے متعلق مشہور باتیں حقیقت ہیں یا وہم ہیں؟ ناظرین، گرہن کے حوالے سے معاشرے میں کئی باتیں مشہور ہیں، مثلاً کہ حاملہ خاتون باہر نہ نکلے، کینچی استعمال نہ کرے، کچھ نہ کاٹے، کھانا نہ پکائے، ورنہ بچے پر اثر پڑ جائے گا۔ ناظرین، ایسی باتوں کے بارے میں ہمیں بہت احتیاط سے سوچنا چاہیے۔ ہمارے فراہم کردہ ماخذ میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ایسی مشہور روایات کی شرعی یا سائنسی تائید بیان نہیں کی گئی، اس لیے انہیں یقینی حقیقت سمجھ کر بیان کرنا درست نہیں۔ اسلام ہمیں توہمات سے بچنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ البتہ ایک احتیاط ضروری ہے۔ اگر آپ سورج کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ننگی آنکھ سے سورج کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ اس سے بینائی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ سائنسی حقیقت ہے۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے دیا۔ جب سورج گرہن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، دعا کرتے اور استغفار فرماتے۔ گویا ایک مسلمان کا اصل رد عمل خوف نہیں بلکہ عبادت ہونا چاہیے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، اگر چند لمحوں کے لیے سورج کی روشنی مدھم ہو جائے تو ہمارے دلوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو پھر سوچیں، اگر ہمارے دل گناہوں کی تاریکی میں ڈوب جائیں تو ہماری روح کی روشنی کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں انسان کو اپنی اصلاح کا موقع دیتی ہیں۔ یہ وقت دوسروں پر تبصرہ کرنے کا نہیں بلکہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا ہوتا ہے۔ اب ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم ایک نہایت اہم موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت کون سی نماز ادا فرمائی؟ اس نماز کا مکمل اور آسان طریقہ کیا ہے؟ اور وہ 3 مسنون اذکار کون سے ہیں جنہیں اس موقع پر پڑھنا باعث اجر ہے؟ یہ تمام باتیں ہم مرحلہ وار اگلے حصے میں جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اصل عملی رہنمائی اب شروع ہونے والی ہے۔ ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی کوئی نشانی دکھائے تو ایک مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال صرف معلومات کا نہیں بلکہ ہمارے ایمان اور عمل کا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا بہترین نمونہ اپنی سنت کے ذریعے سکھایا ہے۔ جب بھی سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ فرماتے، نماز ادا کرتے، دعا کرتے اور استغفار میں مشغول ہو جاتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایسے موقع پر سب سے قیمتی کام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ نماز کسوف کیا ہے؟ ناظرین، سورج گرہن کے موقع پر جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف، عاجزی کا اظہار اور اس کی رحمت طلب کرنا ہے۔ اگر کسی کو اس نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آئیے اسے آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ نماز کسوف کا مختصر طریقہ: اس نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ ہر رکعت میں قیام، قرات، رکوع اور سجدے عام نماز کی نسبت زیادہ طویل رکھے جاتے ہیں۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے
کہ اس نماز میں خشوع، دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ بنیادی مقصد ہے۔ اگر کوئی شخص مکمل مسنون طریقہ جانتا ہو تو اسی کے مطابق ادا کرے، اور اگر تفصیل معلوم نہ ہو تو اہل علم سے رہنمائی حاصل کرے۔ اہم بات یہ ہے کہ نماز اخلاص، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کی جائے۔ گرہن کے وقت کن اعمال کی ترغیب دی گئی ہے؟ ناظرین، اس وقت صرف نماز ہی نہیں بلکہ چند اور اعمال بھی بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیجیے، استغفار کیجیے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیجیے، اپنے والدین، اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے۔ اگر استطاعت ہو تو صدقہ بھی دیجیے، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرنے کے اسباب میں سے ایک عظیم سبب ہے۔ وہ 3 اذکار جن کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے ساتھ 3 ایسے مسنون اذکار شیئر کر رہی ہوں جو ہر مسلمان کی زبان پر رہنے چاہیے، خصوصاً ایسے مواقع پر جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ پہلا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور عظمت بیان کرتے ہیں اور احادیث میں ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ دوسرا ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اصل طاقت، مدد اور توفیق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ جب انسان یہ کلمات دل سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تیسرا ذکر استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ دل کی صفائی، روح کے سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین، یہ ضروری نہیں کہ ان اذکار کی کوئی مخصوص تعداد لازمی ہو، لیکن انہیں اخلاص، توجہ اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا اصل مقصد ہے۔ ایک اہم بات جو ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، بعض لوگ گرہن کے وقت صرف آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ایک مومن صرف آسمان کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے دل کا بھی جائزہ لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، کیا میری نمازیں درست ہیں؟ کیا میں اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ کیا میرے معاملات حلال ہیں؟ کیا میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہے؟ اگر ان سوالوں کے جواب ہمیں اپنی اصلاح کی طرف لے جائیں تو یہی اس نشانی کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ناظرین، اب ایک نہایت اہم سوال باقی رہ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بار بار دجال، آخری زمانے اور مختلف فتنوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ہر غیر معمولی فلکیاتی واقعہ ان چیزوں سے جوڑ دینا درست ہے؟ اور آخر ایک مومن کو ایسے حالات میں کس ذہن اور کس ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے؟ ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے آخری اور سب سے اہم حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ شروع میں ہم نے چند اہم سوالات اٹھائے تھے۔ کیا سورج گرہن کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے؟ کیا اس سے ڈر جانا چاہیے؟ اور ایک مسلمان کو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اب آئیے ان تمام باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پوری کائنات صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے اور تمام مخلوقات اسی کے حکم کی پابند ہے۔ دوسری بات، مستقبل کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے کسی بھی فلکیاتی واقعے کو یقین کے ساتھ کسی مخصوص جنگ، آفت یا آنے والے واقعے سے جوڑنا درست نہیں جب تک اس کی واضح شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ البتہ ایک مومن کے لیے ہر ایسی نشانی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ضرور ہوتی ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، اگر آج اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی کوئی نشانی دکھا رہا ہے تو ہمیں دوسروں کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا میری نمازیں وقت پر ادا ہو رہی ہیں؟ کیا میں قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر رہی ہوں؟ کیا میرے والدین مجھ سے راضی ہیں؟ کیا میرے دل میں کسی کے لیے نفرت، حسد یا تکبر تو نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، جہاں کہیں بھی آپ اس وقت موجود ہیں، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اے اللہ، ہم تیرے کمزور اور گناہ گار بندے ہیں، ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں ہر قسم کے ظاہر و باطن کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ، اولاد اور پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، سورج گرہن چند لمحوں کے لیے آتا ہے، پھر سورج دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، لیکن ذرا سوچیں، اگر ہمارے دل گناہوں کی تاریکی میں ڈوب جائیں تو انہیں روشن کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی یاد اور سچی توبہ کی۔ اسی لیے اس ویڈیو کا اصل پیغام خوف نہیں بلکہ اصلاح ہے، مایوسی نہیں بلکہ امید ہے، افواہیں نہیں بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم ہر قدرتی نشانی کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ بنا لیں تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے اپنے عزیزوں، دوستوں اور اہل خانہ تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح اسلامی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح مستند، معلوماتی اور ایمان تازہ کرنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آن کر دیں۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ کے دل میں آج کی اس گفتگو نے اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ ضرور کیجیے، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو نصیحت سن کر اپنے عمل میں تبدیلی لے آئے۔ میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔